نے کم پیسوں میں پوری دنیا سے وہی کام کروائے ہیں جو انہیں دفتر میں مستقل ملازم کی صورت میں زیادہ پیسوں کی ادائیگی سے مل رہے تھے۔ خیر اے آئی نے 2025 سے اب تک دنیا بھر میں بڑے کارپوریٹ اداروں کو نئے ملازمین کی بھرتی سے محتاط کر دیا ہے۔ بڑی کمپنیز جو کام مستقل ملازمین سے ایک ہفتے میں لیتی تھی وہی کام اے آئی سے چند منٹس میں لے رہی ہیں۔ جاب ٹرینڈز بدل رہے ہیں تو ایسے میں نوجوان نسل کو کیا کرنا چاہیے، کون سے اے آئی کورسز لازمی سیکھنے چاہیے، اسی پر بات کریں گے آئی ٹی ایکسپرٹ کاشف افتخار سے، اور یہ بھی جانیں گے کہ اے آئی سے کن شعبوں کو خطرہ یا چیلنج درپیش ہے۔ السلام علیکم کاشف صاحب، کیسے آپ؟ ویلکم ٹو جاگو لاہور۔ اچھا کاشف صاحب، سب سے پہلے جیسے کہ ابھی میں نے بات کی ہے کہ لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ اے آئی نے ہماری جاب چھین لی ہے، لیکن پہلے بھی ہمارے سیشن میں ہم نے بات کی تھی کہ جتنی جابز اے آئی لے کے جا رہا ہے اسے 3 گنا واپس لے کے بھی آئے گا، تو اس حوالے سے ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، اصل میں صرف انداز بدلا ہے، سکلز کا انداز سمارٹ سکلز ہو گیا، یہ سمجھنا پڑے گا۔ سکلز کا انداز جو ہے اب وہ سمارٹ سکل کی طرف چلا گیا، مینز یہ ختم نہیں ہوا۔ ہم یہ کہیں کہ جی اے آئی نے جابز کو ختم کر دیا ہے یا ہیومن ریسورسز کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی تو یا ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہی بند ہو گئے، تو ایسا نہیں ہے۔ بالکل صرف سمجھنا یہ ہے کہ اس کا انداز، اس کا طریقہ کار، اس کا وے چینج ہو گیا۔ وہ یہ چینج ہوا ہے کہ ہر کام چلے گی ہے آٹومیشن کے اوپر، ایوری تھنگ از آن آٹومیشن۔ ہر بندے کی ریکوائرمنٹ ہے کیونکہ ٹائم کو بچانا ہے، سو اس لحاظ سے یہ تبدیلی بیسیکلی آئی ہے۔ تو میں نے لاسٹ ٹائم بھی سمجھایا تھا کہ اگر 8 بلین جابز آتی ہیں تو 16 آتی بھی تو ہے نا، تو ہم نے اس کے انداز کو سمجھنا ہے کہ اس کی ڈیمانڈ اس وقت سمارٹ سکلز ہے، تو ہم اپنی فوکس کو تھوڑا چینج کریں، جو ہم فوکس کر رہے تھے اس کو ہم تھوڑا سا تبدیل کریں اور ان سکلز کی طرف آئیں جیسے کہ ڈیٹا سائنسز۔ اے آئی کی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اس کی بیک بون ہے، آپ کا ڈیٹا ہوگا تو اے آئی آپ استعمال کریں گے۔ سو ٹولز کا یوز کرنا اور ان چیزوں پر آ کر آپ جب اس کو دیکھتے ہو تو پھر بہت فرق آ جاتا ہے۔ پھر آپ کی سوچ جب تبدیل ہوگی تو آپ کا انداز تبدیل ہوگا اور آپ ایگزیکٹ اس بلاک میں فٹ ہوں گے جو اس وقت 2026 میں اس کی ڈیمانڈ ہے۔ اچھا کاشف صاحب، یہ بتائیں کہ کون سے سیکٹر میں انسان کی ضرورت کم ہو گئی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل میڈیا میں اگر ہم بات کر لیں بہت بڑی بڑی کیمپینز ہیں، ایڈز ہیں جو کہ اے آئی کی مدد سے انہوں نے بنا لیا، اور ان کو ماڈلز نہیں چاہیے، اس میں ایکٹرز نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی وہ لوگ کام تو کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح بتائیں کہ کون سے شعبوں میں تھوڑی کم ہو گئی ہے انسان کی ضرورت؟ دیکھیے، اس کے اندر سب سے پہلے جو افیکٹ ہوا ہے وہ ہے کسٹمر سپورٹس۔ ٹھیک ہے، کسٹمر سپورٹس کیوں افیکٹ ہوئی ہے؟ کیونکہ چیٹ باٹس آ گئے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے ہمیں بندوں کی ضرورت گھٹ گئی۔ تو اور جو لوگ اپنی کمپنیز ہیں چونکہ وہ آٹومیشن پہ ترجیح دے رہی ہیں، آٹومیشن کا مطلب یہ کہ پہلے اگر 3 بندے ہوتے تھے تو اب 1 بندہ وہ کام کر رہا ہے کیونکہ وہ سارا کام آٹومیٹ ہو گیا۔ اب پہلے ایک بندہ ویب سائٹ بناتا تھا، بنانے کے بعد پھر اس کو وہ آپریٹ کرتا تھا اور وہ اس کا جواب دیتا تھا جو کیوریز آتی تھیں۔ اب کیوریز کے جواب آٹومیشن پہ چلے گئے، وہ بورڈ دے رہے ہیں باٹس۔ تو جب باٹس اویلیبل ہو گئے تو سب سے پہلے جو افیکٹ ہوئی جاب وہ کون سی تھی؟ آپ کی کسٹمر سپورٹ کی۔ تو اس کے اندر فیوچر کے اندر یہ بھی ہوگا کہ ہمارے جو کال سینٹرز ہیں جو ان باؤنڈ ہیں وہ بھی تو چلے گئے نا آپ کے سارے، اس کے اندر چیٹ باٹس پہ چلے گئے، تو باٹس اس کا جواب دے رہے ہیں آٹومیشنز پہ، تو وہاں پر پھر یہ ہوگا کہ اس کی کمی ہو گئی۔ لیکن آپ کیوں نہ یہ سمجھیں کہ ہم باٹس بنانے والے بن جائیں، ہم وہ اسمارٹ اسکل سیکھیں جو کہ وقت کی ضرورت ہے۔ سیکنڈ، آپ کی جو تبدیلی آئی ہے، جو کمی آئی ہے، وہ ہیلتھ سیکٹر میں بہت آئی ہے۔ بالکل۔ اس کے بعد آئی ٹی کے اندر کوڈنگز میں آئی ہے، آپ کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے اندر آئی ہے، ہاں گرافکس میں آئی ہے، اور آپ کی بینکنگ میں آئی ہے۔ بینکنگ میں آپ کہیں تو بینکنگ کے فراڈ میں کمیاں آئی ہیں کیونکہ باٹس نے جگہ لے لیا ہے، آٹومیشن نے جگہ لے لی ہے، وہ کام جو ہے نا ایکوریسی کی طرف چلا گیا، یعنی ایفیکیسی اس کی بڑھ گئی ہے۔ اور جو ڈیزائنرز ہیں، ہاں یہ بھی نہیں آپ کہتے کہ ڈیزائنر بالکل ختم ہو جائیں گے۔ آپ کو اس وقت اے آئی ٹولز کا جب آپ یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کو جو بھی چیز بنا کر دیتا ہے ڈیزائن، اس کو الٹیمیٹلی ہیومن نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، ہیومنائز کرنا ہی کرنا ہے۔ پرومپٹ بھی ہم نہیں دینی ہے کہ ہمیں کیسا چاہیے۔ پرومپٹ کی آپ نے بات کی نا، تو میں آپ کو بتاؤں اکثر میرے حساب سے اگر میں کہوں تو 80% لوگوں کو پرومپٹ نہیں دینا آتا۔ یہ پوری پرومپٹ انجینئرنگ ہے، ہم پوچھیں کیا، پورا کورس ہونا چاہیے۔ اب جب ہم پوچھتے ہیں باٹس کے ساتھ بات کرتے ہیں یا کوئی ڈیزائن بھی تیار کرواتے ہیں تو وہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کے اندر پھر آپ کو خود کی تبدیلی بھی کرنی پڑتی ہے، آپ ایگزیکٹ اس کے اوپر رلائی نہیں کر سکتے، ناٹ ایٹ آل۔ تو اس سے یہ خوفزدہ نہیں ہونا کہ جی جابس نہیں وہ تو چلی گئی، اب تو آتی نہیں ہیں، اسمارٹ ورکنگ کی ضرورت ہے۔
بالکل ایسے. اچھا کاشف صاحب پھر اس کو ہی تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں, کیونکہ جیسے ہم نے اسٹارٹ میں بات کیا آپ نے کہ وہ اتنی زیادہ جابس کریٹ بھی تو کر رہے ہیں, تو ہمیں اس کے حساب سے پڑھنا چاہیے, جو ٹرینڈز ہیں, رجحانات ہیں, وہ بھی چینج ہو رہے ہیں, تو ہمیں تھوڑا سا گائیڈ بھی کریں ڈگری کے حوالے سے بھی اور اسکلس کے حوالے سے بھی, کون سے اسکلس سیکھیں, کون سے کورسز سب سے زیادہ مفید ہوں گے. دیکھیں ڈگریز میں تو یہ ہے نا کہ آپ کی, میں سمجھتا ہوں کہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا, پھر بھی آج تھوڑے اور انداز میں سمجھا دیتے ہیں کہ ڈگریز آلویز وہ اس کے اندر فرق اور سکلز میں یہ ہے کہ آپ سکلز شارٹ ٹرم میں 3-4-6 ماہ میں آپ ایگزیکٹ ٹارگٹ کو ہٹ کرتے ہیں. اچھا ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کا مطلب کہ اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے, سب سے امپورٹنٹ یہ ہے, پرانی چیز نہیں ہونی چاہیے. تو آپ فرض کریں 100 کے صبح اٹھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اتنے ٹولز اور آ گئے ہیں AI کے, تو جب آپ ڈگری کے سلیبس کو پڑھتے ہیں تو فکس ہوتا ہے. تو ڈگریز کے اندر پھر وہ اولڈ ہوتا جاتا ہے. جب تک 4 سال کے بعد بندہ تیار ہو کے باہر نکلتا ہے تو وہ اس کو پھر سکلز ہی کرنی پڑتی ہیں, اس کو وہ اپ ٹو ڈیٹ نالج لینی پڑتی ہے, 2-4-6 ماہ لگانے پڑتے ہیں کہ جو تبدیلی آئی وہ میں اپنے آپ کے اندر اس کو انڈلج کروں, اور پھر وہ جا کر مارکیٹ میں چلتا ہے, ورنہ وہ چل نہیں پاتا. اور سب سے امپورٹنٹ جو ڈگریز کا فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو انڈسٹری کے ساتھ کولیب ہے نا وہ ہی پراپر نہیں ہے, وہ ہونا چاہیے. یعنی ہونا یہ چاہیے کہ اس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے کہ اگر ہم انٹرنز دے رہے ہیں, بھیج رہے ہیں, یونیورسٹیز بھیج رہی ہیں انڈسٹری کو, تو انڈسٹری کو بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ انصاف کرے, ان کو وہ چیز سکھائے. لیکن کسی کے پاس شاید ٹائم نہیں ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو بچہ جو ہے مطلب اسمارٹ ورکر ہے تو اس کی طرف توجہ کر لیتے ہیں, جو باقی ہیں بس اپنا 5-6 ماہ کا انٹرنشپ کا پیریڈ نکال کے خالی ہاتھ آتے ہیں, خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں. تو اس کو ایک میکانزم کے تحت پراپر اس کا ایک جب تک اس کو آپ جوڑیں گے نہیں نا, آپ کو اس کا رزلٹ اچھا نہیں ملے گا. کیسے جوڑ سکتے ہیں ہم, کیسے چینج کریں اس میکانزم؟ دیکھیں اس میں ابھی گورنمنٹ نے کچھ اچھا کام کیا, انیشیٹو کیا انٹرنس کے لیے, انہوں نے ان کو اسکالرشپس بھی دی ہیں اور اچھے دیے ہیں. آپ جو ہے نا آپ کی انڈسٹری اس کے ساتھ کولیب کریں, پہلے گورنمنٹ لیول پر کام ہو کہ جو بچے آ رہے ہیں ان کے ساتھ انصاف کیسے کیا جائے. جیسے گورنمنٹ کے کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, نیفٹیک ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہا ہے, ایکوریسی پہ جا رہا ہے. ایسے ہی وہ جو آپ کی انڈسٹری ہے اس کی جو آپ کی ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہے جس کے انڈر انہوں نے کام کرنا ہے, جب اس کے اوپر چیک آئے گا نا کہ جو انٹرنز آ رہے ہیں یہ کیا سیکھ رہے ہیں ویکلی بیسس پہ, ٹھیک ہے, اس کی رپورٹس آئیں گی تو پھر تبدیلی آئے گی. لیکن اگر آپ ان کے حال پہ چھوڑ دیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ آپ خالی ہاتھ گئے اور خالی ہاتھ آ گئے. اس لیے سکلز جو ہوتی ہیں نا وہ جلدی رزلٹ دیتی ہیں آپ کی, کیونکہ وہ آپ کی اپ ٹو ڈیٹ نالج ہوتی ہے, اور وہ نالج جب آپ ڈیلیور کرتے ہیں اور آپ لیتے ہیں تو آپ رزلٹ میں آتے ہیں. اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں, ہمیں ایکچوئل جو ضرورت ہے نا اس میں وہ پڑھنے کی نہیں ہے. اسکلز اور ڈگریز کا جو فرق ہے وہ ہے پڑھنے والا. ڈگریز میں آپ لوگ کتابوں کو پڑھتے ہیں, اسکلز میں آپ سیکھتے ہیں. بالکل ایسے. تو سیکھنے کے عمل میں مینٹورشپ آتی ہے. جب مینٹورشپ آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مینٹور آپ کو انگلی پکڑ کے گھر تک چھوڑ کے آتا ہے, اس لیے اس کے رزلٹ زیادہ بہتر آتے ہیں. اسکلز کے اندر جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے انکوبیشن سسٹم, اسی میں مینٹور ہوتا ہے جو آپ کو بہت زیادہ توجہ دیتا ہے. ہم جب یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو ہم ایک روایتی لیکچر لیتے ہیں 45 منٹس کا, وہ ہم نے بیسیکلی پڑھا اور اس کے بعد آپ کا پروفیسر گھر کو گیا, اب آپ اپنی خود کی اسٹڈی کریں. تو پڑھنے میں اور سیکھنے میں فرق ہے, ٹیچر میں اور مینٹور میں فرق ہے. آج کے دور میں میں یہ سمجھتا ہوں 2026 میں ہمیں مینٹورز چاہیے, اور فیوچر میں اگر آپ مینٹورشپ کو ذہن میں ڈال لیں تو آپ کے پاکستان کو پکڑ کوئی نہیں سکتا. بالکل ایسی. اچھا کاشف صاحب یہ بتائیے جو 19% ہائرنگ کم ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے؟ آٹومیشن کی وجہ سے. سمپل, ہائرنگ 19% کم اس لیے ہو رہی ہے کہ ہر کام آٹومیٹ ہو رہا ہے. میری بھی ڈیمانڈ ہے آٹومیشن. کیوں اس نے اس لیے جنم کیوں لیا, اس نے بیسیکلی یہ ٹائم کو بچایا. بالکل. کیونکہ دیکھیں ایک اور سوال میں آپ کو بتاؤں, سافٹ سکلز یہی تو آپ کو سکھاتی ہیں. سافٹ سکلز آپ کو ٹائم مینجمنٹ, اس کا مطلب سافٹ سکلز ہے. آپ کی جو ہے وہ ورک ایتھکس سافٹ سکلز ہیں. آپ نے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا, آپ کی کمیونیکیشن, یہ سب سافٹ سکلز ہیں. ہارڈ سکلز تو آپ نے لینی, اسکل تو آپ نے سیکھ لی, اسمارٹ سکل بھی سیکھ لی, لیکن جب تک ہماری کمیونیکیشن نہیں ہے, ہمارے پاس سافٹ سکلز نہیں ہے, ہمیں ان چیزوں کی ترتیب نہیں پتہ, تو پھر ہم لوگ تبھی تو فیلئر ہوتے ہیں. بالکل. اس کی اہمیت کو کوئی نہیں سمجھتا. اچھا بالکل. کاشف صاحب یہ بتائیں کہ کہاں پر ہمارے اسٹوڈنٹس لیک کر رہے ہیں, کیونکہ ماشاءاللہ یہاں پر بہت ذہین لوگ ہیں پاکستان میں جو یہاں سے جاتے ہیں پھر پوری دنیا میں کام کرتے ہیں وہ, تو کہاں پر ہم لیک کر رہے ہیں, ہمارے اداروں کو کہاں چاہیے کہ وہ فوکس کریں؟ اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہمیں ٹیچرز کی ضرورت نہیں ہے,
ہمیں مینٹورس کی ضرورت ہے. تو ہم وہ جو ٹیچرس جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ مینٹورس کیسے بن سکتے ہیں ہمارے؟ دیکھیے ان کو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا. یہ مائنڈ سیٹ بہت بڑی چیز ہے. مائنڈ سیٹ آپ کا جب تک وہ تبدیل نہیں ہوگا کوئی بھی چیز تبدیل نہیں ہوگی. آپ روایتی سسٹم پہ چلتے رہیں گے. جو ہمارا سسٹم چلتا آ رہا ہے آپ اس کو فالو اپ میں چل رہے ہیں. آپ ریسرچ ورک کی طرف جاؤ. آپ دیکھو کہ 2026 آپ کو کیا کہہ رہا ہے, اس کی ڈیمانڈ کیا ہے. جب آپ اس کی ڈیمانڈ پہ جائیں گے تو پھر آپ ریسرچ ورک پہ جائیں گے. جب آپ ریسرچ پہ جائیں گے آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں گے. آپ مائنڈ سیٹ کو چینج کریں گے تو تھوڑی سی آپ کی ریسرچ اور آپ کی مزید اسٹڈی. جو لوگ میں سمجھتا ہوں, دیکھیں اکثر ہم ایک جملہ بولتے ہیں کہ جب ہم نے اپنے آپ کو فل سٹاپ لگا دیا اور ہم نے سوچا کہ ہم آج مکمل ہو گئے تو ہمارا ڈکلائن وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے. رائٹ. تو اس لیے آپ کا جو کہتے ہیں مجھے سب پتہ لگ گیا, مجھے سب علم ہے, اس پہ علم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. وہ ہے فل سٹاپ. ہمیں فل سٹاپ ریکوائرڈ نہیں ہے, ہمیں کوما ریکوائرڈ ہے. زندگی میں فل سٹاپ نہیں ہے, کوما ہے. کوما لگاتے جائیں اور چلتے جائیں تو آپ کا ریسرچ بھی چلتا ہے, آپ کی اسٹڈیز بھی چلتی ہیں, اور آپ کے ٹیچرشپ جو آپ نے سوال کیا کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے, پھر ہم لوگ اپنی نالج کو انہینس کرتے ہیں اور پھر ہم مینٹور بن جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ جو پرابلمز آتی ہیں یہ بالکل نہیں آتی. بالکل. یہ اچھا کاشف صاحب یہ بتائیں کہ آج کل ہم اسٹوڈنٹس میں دیکھتے ہیں کہ یہ خوف بہت زیادہ ہے کہ اے آئی ہمیں ریپلیس کر دے گا. جی. ان کو اویئرنیس نہیں ہے, ٹیچرس بھی ان کو نہیں بتاتے, اور ایون تو زیادہ تر ٹیچرس یہی کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اے آئی آپ کو ریپلیس کر لے گا. تو اس فیئر سے ہم کیسے نکلیں اور تھوڑی سی اویئرنیس اس پروگرام کے توسط سے آپ ان سب اسٹوڈنٹس کو بھی دیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں بچوں کو یہ آپ کے توسط سے کہوں گا, آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور لاہور نیوز ہمیشہ بہت اچھا جو ہے وہ آؤٹ پٹ نکالتا ہے. بات یہ ہے کہ بچوں کو ڈرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نے ایک چیز واضح کی ہے کہ ہر چیز ہیومنائز ہونی ضروری ہے. اور آپ جہاں پہ فرض کریں آپ کانٹینٹ بھی لکھ رہے ہیں, کانٹینٹ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کا کیا کانٹینٹ آپ لا رہے ہیں. تو اگر ہم لوگ اے آئی کے پاس جا کے کانٹینٹ دیکھتے ہیں لیکن اس میں سے نکالتے ہیں, ہمیں اس کو خود کو ہیومنائز کرنا پڑتا ہے. آپ کی انوالومنٹ تو آ گئی نا, ڈیزائنر ہیں تو جب تک آپ نے اس کو ٹھیک نہیں کرنا تو وہ چلنا نہیں. اے آئی کر کیا رہا ہے, اے آئی دو کام کر رہا ہے, ایک آٹومیٹ کر رہا ہے, دوسرا آپ کا ٹائم بچا رہا ہے. اس لیے 3 بندوں کا کام ایک بندوں پہ کر رہا ہے. اب میں کہتا ہوں وہ جو 3 بندے تھے جو ایک کا کام کر رہے تھے, باقی 2 کیا کریں, وہ اس سے آگے چلیں, وہ ایڈوانسمنٹ کی طرف جائیں. یہ کب کہا کہ وہ جو فارغ ہو کے بیٹھ جائیں کہ ان کے پاس جابز نہیں ہیں. ان کو اپنی سوچ کا انداز بدلنا ہے, اسمارٹ سکلز کی طرف جانا ہے. اور وہی چیز جو ہم نے ابھی ڈسکس کی تھی کہ زندگی کوما ہے, فل سٹاپ نہیں لگانا. آپ ساری زندگی سیکھتے رہتے ہیں. تو جب آپ اس عمل پہ چلتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں. پھر آپ وقت کی ضرورت کے مطابق وہ سکلز کو حاصل کر لیتے ہیں. چونکہ آپ اس فیلڈ سے جڑے ہوتے ہیں تو آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا کسی چیز کو سیکھنے میں, یعنی اپ گریڈ کرنے میں. تو ایک طرح یہی کہنا نا, ورژن نے اپ گریڈ ہونا ہے. ٹھیک ہے نا, ابھی 2.2 آیا تو 2.1 آ گیا. سافٹ ویئر ایسے ہی اپڈیٹ ہوتا ہے نا. تو سمجھ لیں کہ ہم نے اپنا ذاتی جو مائنڈ کا سافٹ ویئر ہے نا اس کو اپڈیٹ کرنا ہے. جب آپ اپنے آپ کی سوچ کے سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کرتے ہیں تو آپ کبھی ناکام نہیں ہوتے. میں نے ان لوگوں کو ناکام ہوتے نہیں دیکھا اور نہ کمپلین کرتے دیکھا. بالکل ایسے کمپلیننگ لوگ ویسے ہی کچھ نہیں کرتے لائف میں. دے آر آلویز کمپلیننگ اباؤٹ ایوری تھنگ, دے آر ناٹ گریٹفل فار اینی تھنگ. دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال میں خود ہی اٹھا لیتا ہوں. اکثر اسٹوڈنٹس کمپلین کرتے ہیں, کیا بھلا وہ یہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں فائدہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ کیا ہمیں فائدہ ہونا چاہیے, کیسے ہو. فائدہ نہیں ہوا, ہم نے کام تو کر لیا, سیکھ تو لیا. ہم نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ مثال کے طور پہ جو بڑی اہم ہے اس وقت, کیونکہ اے آئی نے مارکیٹنگ کے انداز کو بھی تو بدلا ہے نا. بالکل ایسے اس کو ڈیجیٹل ہی لے گیا. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ, سوشل میڈیا مارکیٹنگ جو پلیٹ فارمز ہیں آپ کو آنے چاہیے. اب کچھ بچے اس سب کو کہتے ہیں ہم نے تو کیا فائدہ نہیں ہوا. ان کو آپ کے توسط سے میں سمجھا رہا ہوں, بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں کہ ہم وہ یہ سوال کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں ان بچوں کے لیے کہ ان کے پاس سافٹ سکلز نہیں ہیں. اسمارٹ سکلز لے لیں لیکن کمیونیکیشن ہی نہیں ہے. آپ فری لانسر بن گئے, آپ کو کام آ گیا, لیکن چونکہ آپ کے پاس کمیونیکیشن ہی نہیں ہے, آپ کو بات ہی نہیں کرنی آ رہی, آپ کو پتہ نہیں میں کروں کیا, دس از سافٹ سکلز. کروں کیا, دس از سافٹ سکلز. ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے, دس از سافٹ سکلز. میں ٹیم بلڈ کیسے کروں اور میں اس ٹیم کا حصہ کیسے بنوں اور میں اپنے ساتھ ٹیم کو کیسے جوڑوں, تو یہ سافٹ سکلز ہیں. جب یہی ہمارے اندر نہیں ہے, کمیونیکیشن کا گیپ ہے لیکن ہمیں کام آتا ہے اور سافٹ سکلز نہیں ہے, تو آپ ناکامی پہ ہیں. یہ ہے ان بچوں کے لیے جواب جو یہ کہتے ہیں کیا تو تھا ہم نے, یہ سکلز لے تو لی تھی لیکن ہمارے کام نہیں آئی. کام اس لیے نہیں آئی کہ ان کو پتہ ہی نہیں میں نے کرنا کیا اس کے ساتھ. بالکل. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ٹیچرز کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے؟ بہت امپورٹنٹ رول ہے. یس, یہ سافٹ سکلز جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, یقین کریں کہ
آپ کے ساتھ جو پروگرام ہو رہا ہے, یہ پہلی بار یہ چیز شاید کوئی اٹھا رہا ہے کہ سافٹ سکلز کو میں سمجھتا ہوں 50-50. آپ نے ایک چیز سیکھ لی, اسمارٹ سکلز لے لیں, آپ کو مثال کے طور پر ڈیجیٹل مارکیٹنگ ساری آ گئی, پلیٹ فارمز کو آپ سمجھ لیا, یہ آپ کا 50% ہے. 50% آپ کی سافٹ سکلز. یہ ذمہ داری ہے اس ادارے کی جو آپ نے سلیکٹ کیا ہے, اور آپ کے اس مینٹور کی. اور ان مینٹور کے لیے میرا پیغام ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سافٹ سکلز مسٹ دیں, ان کو بتائیں کرنا کیسے ہے, میں کروں تو کروں کیا, میں کمیونیکیٹ کیسے کروں, ان کی بات چیت کو درست کریں, ان کے انداز کو درست کریں, ان کو ٹائم مینجمنٹ سکھائیں کہ کتنی دیر میں کتنا کام کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ ان کو ٹیم کا حصہ بننا سکھائیں یا ٹیم بنانی سکھائیں, اس کو کہتے ہیں ٹیم بلڈنگ. یہ سارا جو ہے پروسیجر جو میں نے آپ کو بتایا ہے, اٹس اے پارٹ آف سافٹ سکلز. تو سافٹ سکلز نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اکثر بچے کہتے ہیں کہ ہم نے سیکھ تو لیا, کامیابی نہیں ملی. دس از دا مین پرابلم. اس کو درست کرنا بہت ضروری ہے. بالکل ایسے. اچھا کاشف صاحب, مجھے لگتا ہے ایک چیز جو بڑی لیک کرتی ہے, آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں اف آئی ایم رانگ, ہمارے یہاں پہ جو ٹیچرز ہیں نا, وہ فوراً ایک چیز کا یوسیج سے ہمیں منع کر دیتے ہیں, ہمیں ڈرانے لگ جاتے ہیں. جیسے اے آئی یوز کیا تو تم لوگ فیل ہو, تم لوگوں کو فیل کر دینا ہے. چیٹ جی پی ٹی یوز کیا تو تم لوگوں کو فیل کر دیا. تو لیکن ہم دیکھتے ہیں وہی سیم ٹیچرز آتے ہیں, یونیورسٹی میں ہمیں پڑھاتے ہیں, کالجز میں ہمیں پڑھاتے ہیں, اور وہ صرف آ کے سلائڈس کو ریڈ کرتے ہیں, کاپی پیسٹ سلائڈس ہوتی ہیں ان کو ریڈ کرتے ہیں. تو اے آئی کو کے استعمال سے وہ منع نہیں کر سکتے. پوری دنیا میں ہم میں بائی کی ویڈیوز دیکھتی ہوں, وہ بلکہ بتاتے ہیں کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے, آپ نے کیا کمانڈ ڈالنی ہے, آپ کیسے اس کو اچھے وے میں یوز کر سکتے ہو. تو یہ چیز یہاں پر ہم لوگ اڈیپٹ کیوں نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں, اے آئی بیسیکلی اے آئی از یور ہیلپر. وہ آپ کا ہیلپر ہے. تو ہیلپر جو ہوتا ہے وہ ہیلپر ہی ہوتا ہے, وہ مین سیٹ تو نہیں لے سکتا نا. تو ہیلپر کو سمجھیں کہ اے آئی سے ہم نے ہیلپ لینی ہے. اور اے آئی سے دیکھیں, اے آئی یہ کر رہا ہے نا کہ ہمارے بچوں کے اندر جو ایک سوچ ہے, جسے کہتے ہیں کہ آپ اپنے مائنڈ کو چلائیں, خود کو سوچیں اور کچھ چیز ڈیولپ کریں, اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑی کمی آ رہی, کیونکہ ہم ہر چیز کو چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیتے ہیں. تو یہ بھی ہمیں سوچنا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی یا کوئی بھی ایسا سافٹ ویئر جو چیٹ باٹس ہوتے ہیں, یا آپ کے جو اے آئی ٹولز ہیں, جو آپ کے یعنی کہ گراک ہو گیا, آپ کے فرض کریں آپ کے جیمنائی ہو گیا, یا آپ چیٹ باٹ ہو گئے, تو ہم ان پہ جب ان کی ایفیکیسی 100% تو نہیں ہے نا, بالکل, تو آپ کی اپنی ریسرچ کہاں گئی؟ جب آپ خود وڈرا کر جائیں گے اور سارا کچھ اس پہ ڈیپینڈ کریں گے, تب غلطی ہوتی ہے. وہ اس کو سوچیں کہ میری صرف ہیلپ کر رہا ہے, پھر آپ اس کو خود سے سوچیں, خود سے لکھیں, اس اسکرپٹ کو چینج کریں, اس کانٹینٹ کو خود ڈیولپ کریں, نہ کہ بس یہ کہہ دیں کہ جو اس نے کرنا تھا وہ کر دیا. تو اس کے اندر آپ کی ناہلی آ جاتی ہے, آپ کی سستی آ جاتی ہے, اور ہم مزید جی انسان کا دماغ اللہ نے ایسا بنایا جتنا استعمال کریں اتنا صحت مند ہے. بالکل. تو اس کو جب آپ استعمال ہی نہیں کر رہے, تو یہ تو نہیں کہا گیا کہ یوز نہیں کرنا. اور آپ دیکھا جائے تو آپ کسی چیٹ بورڈ سے آپ کام کروائیں تو آپ خود دیکھیں گے, آپ کہیں گے میرے مطلب کا پورا نہیں ہے. بالکل. اور پھر آپ اس میں پرومپٹس دیں گے, پرومپٹ آپ کو دینا نہیں آتا, پرومپٹ انجینئرنگ آپ نے سیکھی نہیں, تو جب وہ سیکھی نہیں تو وہ کچھ کا کچھ کر دیتا ہے, پھر آپ اس کو چینج کرنا پڑتا ہے. تو جب آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے, اٹ مینس کہ آپ اس کو ایسا چینج کریں جو کہ آپ کے اپنے دماغ کو استعمال کریں, وہ صرف آپ کا ہیلپ کر رہا ہے, وہ آپ کے 3 گھنٹے بچا رہا ہے, اور 3 گھنٹے میں آپ 1 گھنٹے میں 3 گھنٹے کا کام کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا. بالکل. اے آئی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ہر اسٹوڈنٹ, ہر انسان آج کل پوری دنیا میں کمپلین کر رہا ہے کہ اے آئی نے ہماری جگہ لے لی ہے, اے آئی نے ہمیں ریپلیس کر لیا. اسی حوالے سے آج ہم نے بات کی ہے کہ کیا یہ سچ ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات کی ہے کہ ٹیچرز کا رول ہر چیز میں بہت زیادہ ہے, اور آج کل ہمیں ٹیچرز نہیں مینٹورز چاہیے. میرے ساتھ موجود تھے پریزیڈنٹ آئی ٹی کالج ایسوسیشن اینڈ آئی ٹی ایکسپرٹ کاشف افتخار صاحب. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ویلکم جی, بہت بہت شکریہ. یو ویلکم.